تو کوئی بزنس کر ہی نہیں سکتا. یہ منطق ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی. اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہو تو آپ ہمارے ساتھ ضرور شامل رہیے گا. پھر ہمارے ایک اور پولیٹیشین ہیں نواز شریف صاحب، جن کو آج چڈیالہ جیل سے، کوٹ لکھپت جیل سے ان کو منتقل کیا گیا ہاسپٹل میں. اس کے لیے بہت ساری چیم گوئیاں ہو رہی ہیں، آپ نے بھی سنی ہوں گی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ شاید ان کی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے. اس میں کیا سچائی ہے، ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اور پھر ایک بڑا دکھتا ہوا اور بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے کہ ہم لوگ اپنا گھر بار، اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک کیوں جاتے ہیں، کیوں اتنی تکالیف برداشت کرتے ہیں، کیوں اتنے زخم سہتے ہیں اپنوں سے دور رہنے کے، ماں باپ سے دور رہنے سے، بہن بھائیوں کے سے دور رہنے کے. یہ بہت ساری بات ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے. میں تعارف کرواتا ہوں آپ کا، میرا آج کا مہمان جو ہے ان کا نام ہے خالد بلوچ. وہ چیئرمین ہیں انٹرنیشنل پولیٹیکل فورم ورلڈ وائڈ کے. اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ جرنلسٹ ہیں. خالد صاحب، ویلکم ٹو دا شو. جی تھینک یو. میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ پردیس میں ہوتے ہیں، ہمارا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، ہم سوچتے پاکستان کے متعلق ہیں، ہم اٹھتے بیٹھتے گفتگو پاکستان کے متعلق کرتے ہیں، اور خاص کر پاکستان کی سیاست کے متعلق. تو جو پاکستان کی موجودہ سیاست ہے، نواز شریف، آصف زرداری اور وزیر اعظم عمران خان، آپ آج کے ماحول کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر غلفام صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ اب بالکل ننگی ہو چکی ہے میری نظر میں، میری سوچ میں. آپ دیکھیں پاناما کے ایشوز ہیں، پھر پاکستان پیپلز پارٹی محترم زرداری صاحب کے جو معاملات اب بہت سارے پار آ چکے ہیں. غلط ہیں یا صحیح ہیں یہ فیصلہ تو جے آئی ٹی یا کورٹ نے کرنا ہے. نہیں، لیکن لوگوں کو آپ کیا بتائیں گے، صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ اس لیے تو آپ کو بلایا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ صحیح کیسے ہیں، غلط کیسے ہیں. وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہمارے ایک رواج ہے پاکستان میں کہ جب بھی آپ کسی کو کی کرپشن پہ بات کرتے ہیں تو جمہوریت خطرناک ہو جاتی، خطرے میں چلے جاتی ہے. جی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب تک بہت ایک طویل کیس چلا ہے میاں نواز شریف صاحب کا بھی، ابھی شہباز شریف صاحب بھی اسی زد میں ہیں، سعد رفیق دوسرے تیسرے، ابھی اور کیوں لگنا ہے بہت بڑا. اور یہ تو ایک بالکل کورٹ کا ڈیسیژن ہے، ایک فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے تحت میاں صاحب کو سزا بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا. لیکن خالد صاحب سوری آپ قطع کلامی، لیکن سزا ہونے کے باوجود کورٹ نے بتا دیا کہ انہوں نے اتنا کچھ لوٹا ہے ملک کے ساتھ، اتنا بدسلوکی کی ہے اور ایسی معاشی دہشت گردی کی ہے، لیکن آج لوگ ہم پھر بھی وہی زندہ باد مردہ باد، زندہ باد مردہ باد کی سیاست میں پھنسے ہوئے ہیں. سر اس میں ڈاکٹر صاحب ایک عرض کروں گا آپ کو، اب بھی میری نظر میں اگلے 20 سال اور ہمیں جمہوریت کو سمجھنے میں چاہیے. 80% اب بھی اویئرنیس ہی نہیں ہے. آج تک آپ بتائیں کہاں پہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو ایک وہ جو ہے پلیٹ بریانی کی آپ سمجھتے ہیں اس پہ بکتے ہیں، نان قیمے والے نانوں پہ بک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چند پیسوں پہ بک جاتے ہیں. اس نے عصمت کو بیچ ڈالا ہے ایک فاقے کو ٹالنے کے لیے. یہ مجبوری ہے وہاں کے لوگوں کی، اور پھر یہ لوگ خریدتے ہیں. پھر صرف خریدتے ہی نہیں ہے پیسے سے، آپ یقین کریں وہاں پہ میں سمجھتا ہوں یہ ٹیررزم جمہوریت ہے. وہ جو بھی کھڑا ہوتا ہے ایم این اے ایم پی کے لیے، وہ وہاں پہ ان کی دہشت اتنی ہوتی ہے. آپ سینکڑوں واقعے آپ دیکھتے ہوں گے فیس بک پہ، اور کہ وہ مارتے ہیں باقاعدہ، اندر بند کر دیتے ہیں، تم نے ہمیں ووٹ نہیں دیا یا ہمارے اگینسٹ بات کی ہے. تو یہ دس از ناٹ ڈیموکریٹک سسٹم. اچھا، یہ جو میاں نواز شریف کو آج کوٹ لکھپت جیل سے سروسز ہاسپٹل میں ٹرانسفر کیا ہے، اس کے پیچھے بہت ساری چیمگوئیاں ہو رہی ہیں. آپ کا تجربہ، آپ کا علم، آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے؟ سر میری نظر میں بالکل یہ کوئی ڈیل ہے، سم تھنگ از ہیو، اور یہ آئندہ کچھ ہفتوں میں یا دنوں میں پتہ چل جائے گا. یا تو میاں صاحب پھر آ جائیں گے، اچھا، انگلینڈ، یو کے یا کسی بھی کنٹری میں. یہ سم تھنگ از ہیو بیہائنڈ دی کرٹن. آپ ان دونوں کے اتحاد کو کیسے دیکھتے ہیں؟
پیپلز پارٹی اور وہ میں گھسیٹوں گا, میں پیٹ پھاڑوں گا, میں لٹکاؤں گا, میں مینار پہ لٹکاؤں گا, اس سے ہوتے ہوئے اب وہ بیٹھتے بھی اکٹھا ہیں, سوچتے بھی اکٹھا ہیں, کھاتے بھی اکٹھا ہے, ان کی گفتگو بھی اکٹھے ہوتی ہے اور ان کی سٹیٹمنٹس بھی ہیں وہ بھی اکٹھے آتے ہیں. بلکہ اس میں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بیچ میں مینشن کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ سارا آپ دیکھیں کہ اور آج عمران خان صاحب پہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہے آج پاکستان کے, ان پہ یہ ساری اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جی یہ زیادتی کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں نیب انہوں نے بنایا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک دوسرے پہ جو ان کے کیسز جو بھگت رہے ہیں پاکستان پیپلز, آج جناب محترم آصف زرداری صاحب بھی اور یہ بھی, یہ اس گورنمنٹ نے بنائے ہیں. پھر کورٹس کا معاملہ ہے, حکومتیں جو ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں کورٹس بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں, آزاد ہیں, کام کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے ان کو. لیکن بیسیکلی یہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ ڈے فرسٹ سے یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں ان کے ہیڈز جو ہیں, پارٹیوں میں تو بہت بہت اچھے جیالے کارکن اور بڑے بڑے اچھے لیڈر بھی ہیں, ان لوگوں نے وہی مکمکا کی ہے کہ میں گالی بھی دوں گا بس اندر سے, پھر شام کو ہم کٹے ہیں. اور اب پتہ چل چکا ہے, یہ پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ, اور آج پھر جب دیکھیں نا آپ کل تک یہی بلاول بھٹو صاحب کی آپ سے پیچھے سنے کشمیر میں, اور ادھر کہ جو مودی کا جو یار ہے غدار ہے, ہم پیسے لوٹنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے. آپ سارے لیکن اس وقت تک ان کا ڈسکلوز نہیں ہوا, اب یہ پھنس گئے. اب دیکھیں اب یہ مولانا صاحب ہو گئے, یہ باقی چھوٹی چھوٹی جماعتیں, اور شہباز شریف صاحب کو آج وہ بے گناہ قرار دے رہے ہیں پیپلز پارٹی والے. نواز شریف کو کل تک جو کہتے تھے کہ آپ نے لوٹا ہے, آج یہ سر اپنے مفادات کی سیاست ہے, لیکن اور یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. وہ تو اپنے مفادات میں بالکل کامیاب ہیں. گزشتہ آن اینڈ آف 30 سال سے وہ حکومت کر رہے ہیں. پہلے وہ بے نظیر کی صورت میں, نواز شریف کی صورت میں, شہباز شریف, وہ تو کامیاب ہیں اپنے مشن میں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری عوام کو, ہمارے لوگوں کو, وہ کب اس سرکل سے نکلیں گے کہ صرف وہ مٹھائی کے ڈبے پہ یا بریانی کی پلیٹ پہ یا پھر قیمے والے نان پہ, کب تک اس پہ ڈاکٹر صاحب ہم نے, ہماری آئی پی ایف نے ایک عرصے سے 18-20 سال سے ہم بڑا کام کیا پاکستان میں, ہم کر بھی رہے ہیں لوگوں کو اویئر کرنے کے. میرا خیال 1995 سے آپ کی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے. 1995 سے کام. میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ان کی آرگنائزیشن کا جو نام ہے وہ ہے انٹرنیشنل پولیٹیکل فورم ورلڈ وائڈ. سو اس حوالے سے آپ ہم نے بہت کام کیا, امیگرینٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں. جی یہ دیکھیں وہی یہاں پہ پھر آ جاتے ہیں کہ یہ ہجرت کا عمل کیوں ہوتا ہے. جی یہ وجہ ہے جہاں پہ اس طرح کی لیڈرشپ لائی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوتے ہیں وہ آج تک وہ عوام کا فیصلہ نہیں ہوتا سر, یہ ایک سارا پلان ہوتا ہے اور اس کے تحت جسے لانا ہوتا ہے اس کو لے آتے ہیں. یہی ایک ریزن ہے تیسری دنیا میں جب معاشی ناانصافیاں پھیلتی ہیں یا پھیلائی جاتی ہیں تو پھر ہجرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے. لوگ کیا کریں, خودکشیاں کر رہے ہیں, مر رہے ہیں, بچے بک رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, لوگ نہروں میں بچے نہروں میں پھینک رہے ہیں. آپ یقین کریں, میں نے پہلے بھی وہ یہی کہا نا کہ سونے کی جگہ نہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, عصمتیں لٹ رہی ہیں. جی, اور یہ ریزن ہے. پھر لوگ آپ تصور نہیں کر سکتے جب یہ لوگ غیر قانونی ہزاروں کے ساتھ مر بھی رہے کشتیوں میں, آپ کو پتہ ہے, اور یہاں سے ترکی بارڈر سے اس طرف سے جاتے ہیں, 100 میں سے آپ یقین کریں 50 وہیں پہ برفوں میں مر جاتے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چلتا آج تک. جی جی, یہ بڑا خوفناک عمل ہے, اور یہی وجہ ہے کہ معاشی ناانصافیاں پھیلائی جاتی ہیں اور اس کے بعد ہجرت, اور پھر وہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو اسی لیے اب برطانیہ کو بھی اس بات کا پتہ ہے, جی جی, یہ اصل کی طرف لوٹتے پھر لوگ آ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے یہاں پہ. اب ایک کو پالیسی بنا دیں یا 10 سال کی کہ جو لوگ آ چکے ہیں ان پہ پیسے خرچ کرنے ہیں, پھر وہ ریونیو بھی دیں گے, وہ کام کریں گے. وہ یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ وہ لوگ ہیں جو صبح بیچارے کام پہ اور شام کو گھر,
ان کو تیسری گلی کا بھی نہیں پتہ ہوتا. یہ بڑے انوسینٹ لوگ ہیں, اور میں گورنمنٹ آف برطانیہ سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ انہیں جن کو 10 سال ہو چکے ہیں ان کو کنسیڈر کریں اور ایمنسٹی دیں. اس سے تو اور لوگ بھی آنا شروع ہو جائیں گے. نہیں سر, جو کیونکہ ہمارے یہاں تو جو وہ کہتے ہیں کہ معاشی جو مائیگرینٹ ہیں وہ آتے ہیں زیادہ تر. دیکھیں دونوں طرح کے ہیں, ایک معاشی ناانصافیوں میں, لیکن ضروری نہیں کہ سارے معاشی طور پہ وہ ہوں, مقتول ہوں جو آتے ہیں پیسوں کے لیے. وہاں پہ ظلم و جبر بھی ہے, یہ بات بالکل درست ہے. ریاستی غنڈہ گردی پوری دنیا میں ہے, چھوٹی تیسری دنیا میں, اور پاکستان میں تو ہم دیکھتے ہیں, ہمارے مشاہدات ہیں. اور وہاں پہ تو ایک کونسلر جو ہے اگر چاہے تو آپ کو 20 سال اندر لٹکوا دے. جی جی, چودھری لٹکوا دے. ابھی آسیہ بی بی کا کیس اس کی تازہ مثال ہے. بالکل بالکل. تو اس لیے یہ کہنا کہ سارے یہ معاشی جو ہیں اسائلم یا پناہ گزین ہیں, ایسا نہیں ہے. وہاں پہ بے شمار ظلم ہیں, زیادتی ہیں, اور پھر یہاں پہ آ کے جو کچھ ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے, یا آدھے تو خالد صاحب ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے, تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. وی ول کم بیک آفٹر ویری شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک ٹاک ٹائم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اختر گلفام. ہم بات کر رہے تھے معاشرتی ناانصافیوں کی. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستانی سیاست کی, ہم بات کر رہے تھے پاکستانی سیاستدانوں کی کہ جنہوں نے ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ اللہ کرے کہ اس ارض پاک پہ کوئی ایسا وقت آئے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکیں کہ اس میں وہ سب سہولتیں ہیں کہ جو ایک جمہوری ملک میں ایک انسان کو, ایک رہنے والے کو, ایک غریب ہو یا امیر, اس کو میسر ہوں. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خالد بلوچ صاحب ہیں, ان سے استفادہ کرتے ہیں, ان کے تجربے سے, ان کے مشاہدے سے, ان کے علم سے. بطور جرنلسٹ جی آپ نے بہت سارے واقعات کور کیے, ہم نے پولیٹکس کی بہت ساری کوریج کی. تو اب ہم 20-25 سال اس فیلڈ میں رہنے کے باوجود کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں یا پھر ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں؟ آپ کا خیال میں موجودہ گورنمنٹ کی بات آپ کر رہے ہیں؟ میں ٹوٹل بات کر رہا ہوں کہ وہ بے نظیر ہو, وہ نواز شریف صاحب ہوں, وہ شہباز شریف صاحب ہوں, وہ عمران خان صاحب ہوں. کیا جب بھی الیکشن ہوتے ہیں 5 سال کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب کی بار تو ہمارا ملک ترقی کی راہ پہ جائے گا, اب کی بار تو ہمارا ملک ترقی کرے گا. جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, دوسری کوئی گورنمنٹ آتی ہے, تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یار انہوں نے تو بہت ساری غلطیاں کی تھی, لیکن اب کی بار جو ہے وہ حکومت جو ہے نا وہ صحیح بنے گی, وہ پاکستان میں ترقی لے کے آئے گی, معاشرتی خوشحالی لے کے آئے گی. ہر 5 سال کے بعد ہمیں نئے لولی پاپ دے دیے جاتے ہیں, ہمیں نئے طریقے کے نعرے دے دیے جاتے ہیں, ہمیں کہنے کو کچھ دیا جاتا ہے اور کرنے کو کچھ دیا جاتا ہے. سو اس حوالے سے عمران خان صاحب آئے ہیں, ان سے آپ کو کیا امید؟ دیکھیے میں اس کے بارے میں چھوٹا سا 2 منٹ لوں گا آپ سے. آپ بھٹو صاحب کی گورنمنٹ کو اگر دیکھیں اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی, جی جی, دونوں دوار کو اگر اس کو آپ تجزیہ کریں ان کا, تو انہوں نے بھٹو صاحب نے آپ کو ایٹمی پروجیکٹ دیا, ٹھیک ہے. محترمہ نے جیسے پھر وہ میزائل ٹیکنالوجی آپ کو دی. جی اس طرح انہوں نے بیسک, میں سمجھتا ہوں کہ جناب محترم ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب اور محترمہ ہماری بی بی شہید, انہوں نے وہ پالیسیز دیں جو دیر بعد تھیں, جس کا رزلٹ دیر بعد نکلتا ہے, مطلب 4 سال 5 سال 6 سال, لیکن اس کے مفادات فار ایور ہوتے ہیں. ان کے کیا مفادات ہیں خالد صاحب؟ ان کی جب وہ پرائم منسٹر تھیں تو ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ مسٹر 10% مشہور ہوئے تھے. سو یہ کس طرح کا مفاد ہے جو گھر سے شروع ہوتا ہے, گھر میں رہتا, عام لوگوں کو کیا ملا, ایک عام پاکستانی کو کیا ملا, ایک غریب کو ملا؟ روٹی کا, پیپلز پارٹی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا رہی ہے پچھلے 30-40 سال.
کہاں کس کو روٹی کپڑا اور مکان؟ آپ کو ان کو روٹی بھی ملی ہے، ان کے خاندانوں کو، ان کو مکان کیا محلات ملے ہیں، لیکن غریب آدمی کو تو بیچارے کو سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے۔ سر نہیں، وین تھا میں سمجھتا ہوں، اور ایک بار آپ بھی اس محفل میں موجود تھے، بے نظیر بھٹو صاحبہ سے پوچھا کہ بی بی یہ آپ نے یہ جو ہے جب آپ کو گورنمنٹ ملی تو آپ وہ سب کچھ نہیں کر سکی جو آپ کو کرنا چاہیے تھا، آپ موجود تھے مجھے جی یاد مجھے ہے، اچھی طرح یاد ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے، سر میں یہ کوئی کچھ نہیں جواب کر نہیں، پھر آپ سکتی تھی۔ ریزائن کر کے گھر چلی جاتی نا۔ تو اسی طرح ابھی میں جو دیکھ رہا ہوں نا اس گورنمنٹ میں تحریک پی ٹی آئی، تحریک انصاف میں عمران خان کے ویژن کو، یہ بالکل اسی سمت میں جاتا دیکھ رہا ہوں کہ یہ دیرپا پالیسیز پہ کام کر رہا ہے، اور اگر کوئی 2-3 سال سٹل اس کو کام کرنے دیا گیا تو میری اپنی آبزرویشن ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان 30 سال آگے نکل جائے گا اس کی پالیسی سے۔ کتنا ٹائم لگے گا اس ٹوٹے پھوٹے، اس غریب، اس ناتواں پاکستان کو ایک طاقتور ملک بننے کے لیے، ایک ترقی پانے کے لیے، غریبوں کے ذہنوں تک، ان کے ذہنوں تک پراپر خوشحالی لانے کے لیے؟ دیکھیں کم از کم بھی میری نظر میں اگلے 10 سال جو ہے نا، اگر سٹل اس پہ ورک ہو جیسا کہ ہو رہا ہے، میری نظر میں ہو رہا ہے، میں پی ٹی آئی کا ہوں نہیں لیکن ورک ہو رہا ہے۔ آپ کس کس شعبے میں سمجھتے ہیں کہ ورک ہو رہا ہے؟ وہ تمام شعبہ، آپ دیکھیں سیاحت، پاکستان میں اتنی سیاحت کی گنجائش تھی، ہم ہمیشہ لکھتے تھے اس پہ، آپ ادھر سے اتنا پیسہ کما سکتے ہیں، کسی نے آج تک توجہ نہیں دی۔ اب سیاحت کا انہوں نے دیکھیں وہ شروع کر دیا ہے۔ دوسرا، پاکستان کا آپ کے پاسپورٹ کی دنیا میں ایک ٹکے کی عزت نہیں تھی، نہیں اب بھی نہیں ہے، اب بھی نہیں ہے، لیکن جیسا کہ اب انہوں نے دیکھیں اس کے ویژن کو، وہ اب 170 ملکوں کے لیے ای ویزا کر دیا ہے، وہ انٹری ویزے کر دیے ہیں، تعلقات بہتر بنانا چاہتا ہے، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور وہ لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں سارے کام کر رہے ہیں۔ بہت ساری غلطیاں بھی ہوتی ہیں، نئے لوگ ہیں یہ، لیکن ان کا ویژن ٹھیک ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ 3-4 سالوں کے بعد پاکستان سٹیبل ضرور ہو جائے گا۔ اچھا، آپ نے پاکستان کی بات کی، اب ہم برطانیہ میں آتے ہیں، یہاں آپ کی تنظیم کام کرتی ہے، انٹرنیشنل پولیٹیکل فورم ورلڈ وائڈ۔ سو آپ جو بیڑا اٹھایا 1995 میں، جب آپ نے یہ تنظیم شروع کی، تو آپ کے مد نظر کیا چیز تھی؟ بیسیکلی میں یہاں پہ دیکھتا تھا کہ یہاں پہ نہیں، پوری دنیا میں جب تک آپ اکٹھے نہیں ہوتے آپ کی آواز نہیں سنی جاتی، ایک بندہ نہیں سنا جاتا کہ اس کا کیا دکھ ہے۔ پھر یہی ایک سوچ تھی کہ میں نے کہا کہ یہاں پہ وہ ہر بندے کے سر پہ ڈیپوٹیشن کی تلواریں لٹک رہی تھیں، تو وہاں پہ پھر ہم نے میں نے بیٹھ کے پھر میں نے یہ آرگنائزیشن کو بنایا، پھر ہم نے اس پہ چونکہ سب کی ضرورت اکٹھے ہو گئے، اور ہزاروں ہمارے ممبرز اسکاٹ لینڈ سے لے کے لندن تک۔ اچھا، ایک بات میرے ناظرین ویور جو ہیں وہ بھی ضرور سمجھنا چاہیں گے کہ امیگریشن پالیسیز جو ہے یہ تو گورنمنٹس کا کام ہوتا ہے بنانے، بناتی گورنمنٹس ہیں، اچھا بناتی تو گورنمنٹس ہیں، ہم ان کو اپنی تجاویز بھیجتے ہیں، اور آپ یقین کریں بہت ساری آئی پی ایف کی تجاویز پہ منوان پالیسیز بنی ہوں اور لوگوں کو فائدہ ملا۔ پھر ہم نے اس پہ اسٹرگل کی، کئی سال کی جدوجہد کے بعد یہ 99 میں آپ مائک اوبرائن تھے اس وقت، یہ جو امیگریشن کے وزیر تھے، تو ایک بل پاس ہوا اور 7 ایئر پالیسی کو بنی، جس کے تحت کہ جس فیملی کو اس ملک میں 7 سال ہو گئے ہیں، ہم ان سب کو جو ہے وہ سٹیٹس دیتے ہیں، ویزا دیتے ہیں، ڈیفینیٹ اسٹے لیو ٹو میں۔ تو اس وقت گورنمنٹ آف بریٹن کے فیگرز کے مطابق 83,000 فیملیز جو تھیں وہ
اس پہ ان کو بینیفٹ ہوا. لیکن اب تو امیگریشن کی پالیسیز اتنی سخت ہیں, اب آپ کس طرح لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں؟ دیکھیں معاملہ پھر ہم یہی برج کا کام پھر بھی ہم کر رہے ہیں. ہم ان کو لیگل ایڈ, فری لیگل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بے شمار لوگوں کے مسائل ہیں. میں نے اسی لیے کہا کہ کم سے کم گورنمنٹ آف برطانیہ 10 سال جن لوگوں کو اس ملک میں ہو گئے ہیں ان کو ضرور کنسیڈر کرے, اور اس کے لیے ہم ایک سوچ رہے ہیں کہ اس پہ ہم اس کے پروٹیسٹ اور میٹنگز, کارنر میٹنگز, یہ اس کا گورنمنٹ پہ پریشرائز کریں کہ بھئی آپ ان کو کنسیڈر کریں, اور انشاءاللہ کریں گے. تیسرا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ جہاں بہت سے بینیفٹ ہیں یو کے میں, وہاں سے بہت سارے میں سمجھتا ہوں نقصانات, لوگوں کو مسائل کا سامنا بھی ہے. یہاں پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بچیاں خاص طور میں پوری دنیا سے آتی ہیں, پاکستان کے حوالے سے بھی میں یہ کہہ دوں کو آ تو جاتے ہیں, اور ہر بچی جو ہے وہ اتنی وہ صاحب حیثیت نہیں ہوتی جی. وہ یہاں پہ ایک تو کام کرتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ لنڈن جو ہے بہت مہنگا شہر ہے, اس کی سمجھ نہیں ہے, پریکٹیکلی مجھے ایکسپیرینس ہے. جی. تو وہ بیچاریوں کو بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں رہائش کے لیے. پھر بہت میں نہیں سمجھتا کہ میں تو یہ گزارش کروں گا اپنے ملک کے والدین اگر کچھ سن رہے ہیں تو بچیوں کو اوائڈ ہی کریں یہاں سے بھیجنے میں, انہیں بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب کسی اور دوسرا سر پوائنٹ یہ بہت ضروری ہے, یہاں سے باہر بیٹھے ہوئے ہمارے ملک میں خاص طور پہ والدین کے لیے, وہ شادیاں کر کے بچیاں کی یہاں پہ بھیج دیتے ہیں, ٹھیک ہے. بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی بڑی پڑھی لکھی سوسائٹی ہے اور یہ ماڈرن سوسائٹی میں ہمارا بچی جا رہی ہے یا بچہ جا رہا ہے, دونوں بچیاں بچے دونوں, یا ان کے کوئی رشتہ دار کا. لیکن یہاں پہ یہ معاملہ بالکل وہ سمجھتے ہیں اس کے پیرنٹس, اور وہ خود جو بھی ہوگا لڑکا یا لڑکی جو یہاں پہ سیٹل ہے, وہ سمجھتے ہیں یہ ہم ایک سلیو لے کے آ گئے ہیں. اس کے ساتھ غلامانہ سلوک ہوتا ہے, ان کی کوئی عزت نہیں یہاں پہ ہوتی. کام اس کو کچھ بھی نہ آتا ہو تو کہتے ہیں مشین چلانا شام تک, جو یہ سارا دن کپڑے سی, روٹی پکا کھانا, یہ وہ. یہ ہر گھر میں تو نہیں ہے لیکن مسائل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مور دین 80% ہے. بہت سارے اچھی فیملیز بھی ہیں لیکن میجورٹی میں بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. پھر اس کا ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر پولیس کا سہارا لینا پڑتا ہے ان کو. یہاں پہ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یار وہ لے لے گی, ڈومیسٹک وائلنس ہو جائے گی تو اس کو ویزا مل, ایسا نہیں ہے. میرے پاس جتنے کیسز آئے ہیں یا آتے ہیں, آپ یقین کریں سارے میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. میں سن نہیں سکتا ان بچیوں کی داستانوں کو, اور ان کو بالکل غلامانہ سلوک ان سے. پاکستان ہائی کمیشن کو پاکستان ہائی کمیشن کیا کرے اس سلسلے میں؟ وہ تو آپ پیرنٹس کو چاہیے کہ یہ اس پہ ایکٹ کرتی ہے. دیکھیں نا, پولیس انوالو جب ہوتی ہے پھر وہ لڑکے کو باقاعدہ اریسٹ کیا جاتا ہے, کیس چلتا ہے اس پہ, بہت سارے کیسز میں سزائیں بھی ہوئی ہیں, اور لیکن اس بچی کا تو فیوچر تباہ ہو گیا نا سر. تو میں یہ کہوں گا کہ ہاں فیوچر تو, اور بلکہ یہ میں یہ تجویز رکھوں گا ابھی اپنی سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ میں کہ ہمیں اویئرنیس کے لیے یہ پاکستان میں خصوصی ایک مہم چلانی چاہیے. بھئی یہ سارے معاملات آپ پہلے دیکھ لیں, سیٹسفائیڈ ہوں, پھر آپ ایسا کوئی قدم اٹھائیں. بے شک وہ ان کے رشتہ دار ہیں کچھ بھی, لیکن یہاں پہ یہ زیادتیاں ہوتی ہیں. معاشی اور معاشرتی مسائل جو آپ بیان کر رہے تھے وہ ٹھیک ہے برطانیہ کے اندر, اور میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ ہمارے بہت سارے گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے. ہم برطانیہ میں ہی پاکستانی سیاست کی بات کرتے ہیں. جی. بڑا ایک سوال ہے جس کا آج تک کوئی واضح جواب نہیں مل سکا. کیا پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں کیا ان کی برانچز یو کے یا دیگر کنٹریز ہیں ان کے اندر ہونی چاہیے؟ سر یہ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ نالج ہے آپ کا کہ
آپ نے کبھی سنا ہے بنگلہ دیش، انڈیا یا کسی اور ملک کی یہاں پہ کوئی ملک وہ وہاں پہ ہے اور جماعتوں کی شاخیں یہاں، آپ نے کبھی سنا تو نہیں ہوگا. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. عمران صاحب کی تو نہیں، تحریک انصاف خود یہاں پہ وہی نا صاحب کو، یہ سب کو ان کو چاہیے یہ ختم کریں. یہ بالکل غلط ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہونی چاہیے. آپ اپنی پاکستان، اس کے سارے فائدے کیا ہیں آپ بتائیں؟ فائدے صرف یہی ہیں کہ جو بھی لیڈر آئے گا یہاں پہ 10 بندے لینے کے لیے 100 اکٹھا کر لیں گے، لے جائیں گے ایئرپورٹ پہ ہار پہنائے جائیں ہار گے، پہنائے جائیں گے، نعرے لگائے جائیں گے، نعرے کے سوا کوئی اس کا یا کوئی فنانشلی سپورٹ بیچ میں سے کر دے گا تو اور کوئی اس کا فائدہ نہیں، بلکہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں اس سے دشمنیاں بڑھتی ہیں، بڑی ہیں، کمیونٹی ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، نیشن ڈیوائیڈ ہوئی ہے. جی دیکھیں یہ غلط ہے، نمبر 1. نمبر 2، مجھے ایک اور بات کی سمجھ پاکستان میں نہیں آتی کہ پتہ نہیں 700 کے کتنی رجسٹرڈ ہیں ہماری سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن میں، جبکہ 1-2 جماعتیں ایسی ہیں جو کہ ٹھیک ہے جن کے پاس، لیکن ان کو یہاں پہ بھی یہ چاہیے کہ اس میں نا جو بل ہے اس میں ترامیم کر کے پولیٹیکل ایکٹ میں کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ وہ جماعت قومی جو الیکشن لڑنے کے لیے ہو جو کہ ہر صوبے میں کم سے کم 1% جو ہے وہ تو نمائندگی شو کرائے. ٹھیک ہے، 1% صرف، جس کی 4 صوبوں میں 1% نمائندگی نہیں ہے وہ جماعت رجسٹرڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ چاہیے گورنمنٹ کو، اس پہ لگائیں. پھر چھوٹی جماعتیں، بڑی جماعتوں کے 4 بندے ہوتے ہیں وہ بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے. یہی ایک ریزن ہے، یہ بھی کرپشن کا ایک ریزن. بڑی جماعت کو خاموشی اختیار اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نکلیں گے تو گورنمنٹ کے نام سے نیچے. چھوٹی جماعتیں بڑی جماعت کو وہ بلیک میل وہ اپنی اسی میں ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہماری گورنمنٹ چلنے دیں. سو میں یہ تجویز دوں گا کہ ایکٹ میں یہ ترمیم کر کے اس جماعت کو الیکشن کمیشن رجسٹرڈ کرے جس کی کم سے کم 1%. خالد صاحب ہمیں بریک کے لیے جانا ہے. We will take a break. We will come back after a very short break. ناظرین، ٹاک ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اختر گلفام. ہم نے معاشی مسائل پہ بات کی، معاشرتی مسائل پہ بات کی، پولیٹیکل مسائل جو ہیں ان پہ بات کی. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کی برانچز کا ہونا دوسرے ملکوں میں، ان پہ بات کی. ہم نے آئی پی ایف پہ بات کی، امیگرینٹس پہ بات کی. اب ہم چلتے ہیں کشمیر کی طرف. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو کشمیری قوم پہ، کشمیری ماؤں پہ، کشمیری بہنوں پہ نہیں کیا جاتا. لیکن جرنلزم میں ہونے کے باوجود میں اکثر سوچتا ہوں تو مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا کہ بیرون ملک، یورپی ممالک، مغربی ممالک یا ڈیولپڈ کنٹری میں ایک جانور کار کے ساتھ زخمی ہو جائے تو بڑی بڑی تنظیمیں اس کے لیے سامنے آ جاتی ہیں. لیکن افسوس کہ کشمیریوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ماؤں بہنوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور اس تسلسل کے ساتھ کی جا رہی ہے. اتنی چیخیں بلند ہو رہی ہیں، اتنی آہیں بلند ہو رہی ہیں، لیکن کہ افسوس کوئی تنظیم، کوئی بین الاقوامی تنظیم، کوئی ملک اس پر آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں، ہر کمیونٹی کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، ہر قوم کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، لیکن ایک جانور پہ چیخنے والے اتنے انسانوں کے بے دریغ قتل ہونے پر خاموش کیوں ہیں؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. میں تو وقت سے سوچتا ہوں، آپ بھی سوچتے ہوں گے. لیکن ہم چلتے ہیں خالد بلوچ کی طرف. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا تجربہ اور ان کا مشاہدہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے. جی خالد صاحب. ڈاکٹر صاحب، یہ انتہائی آج سے نہیں، ایک پرانی
جب سے پاکستان بنا ہے اس کے بعد یہ سسٹم چل رہا ہے، کشمیر کا ایشوز بنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تک میں بالکل یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ پاکستان کی کسی گورنمنٹ نے اس پہ وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، اور اپنا مقدمہ دنیا کو نہیں پیش کیا جیسے پیش کرنا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں یہ الحمدللہ مقدمہ کون پیش کرے گا؟ مولانا فضل الرحمان، وہی بات کر رہا ہوں، اس کو چیئرمین بنایا ہوا تھا انہوں نے، لیکن اس کے لیے تو کوئی ایسا آدمی ہونی چاہیے جس کو انگلش ہی نہیں آتی، جس بندے کو وہ آج تک کتنے وزٹ اس کو تو کئی ملکوں نے ویسے ہی داخلہ سے منع کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مولویزم ہے اور سارا کچھ، اور اس بندے کو کوئی ایک میٹنگ بتا دیں اور یہ پیسے بس ایک بہانہ بنا ہوا تھا، نہیں کام کیا کسی نے۔ ابھی مودی صاحب کے آنے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں بہت زیادہ شدت آ گئی ہے، شدت آ گئی۔ دیکھیں اب یہ عالم ہے کہ روزانہ سینکڑوں کے حساب سے زخمی ہو رہے ہیں، ابھی تو میڈیا کھل کے بتا نہیں رہا کہ وہاں پہ ظلم کتنے ہو رہے ہیں، میڈیا کو جو وہاں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ مودی صاحب کے الیکشن سر پہ ہیں، انہوں نے اپنے الیکشن جیتنے کے لیے ان کو سارا کشمیر کے لوگوں کو بھی مارنا پڑ جائے وہ مار دے گا، ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے ان سے۔ لیکن پاکستان کیا کر رہا ہے؟ ابھی الحمدللہ یہ لنڈن میں ہی وہ کشمیر کانفرنس اگلے ایک دو دن میں، وہ یہ پاکستان کا وزیر خارجہ منسٹر بھی آ رہے ہیں، وہ سارے دنیا سے آ رہے ہیں، اور ہندوستان کی پوری کوشش تھی کہ یہ رک جائے، لیکن وہ رکی نہیں، برٹش گورنمنٹ نے ان کو منع کر دیا۔ ہاں، تو یہ جو ظلم اور یہ بربریت وہاں پہ سر ہو رہی ہے نا، اب اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ یہ دہشت گردی نہیں ہے تو یہ تو ان پہ دہشت گردی کا پرچہ ہونا چاہیے مودی صاحب پہ، لیکن مقدمہ پیش ہے اگر صحیح طریقے سے اس کا انہوں نے کیا، موجودہ گورنمنٹ نے اگر کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے، لابنگ کرنی چاہیے اس کے لیے بہت سٹرانگ، امریکہ، برطانیہ، دنیا میں، اور بتایا جائے کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پہ کسی تنظیم کو جانے کی اجازت نہیں، آئی پی ایف نے بھی ریکویسٹ کی تھی ویزے، وہ نہیں دیتے، وہ ہی نہیں کرتے۔ خالد صاحب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کشمیریوں کی آزادی میں سب سے بڑے دشمن اس کے کشمیری لیڈر ہیں، سارے نہیں لیکن موسٹ آف دیم، کہ جن کی روٹی روزی جو ہے اس تحریک سے چل رہی ہے، ان کے سیر سپاٹے، ان کے دورے جو ہیں اس کشمیر کا سے چلے ہوئے ہیں، کوئی وہاں پہ برسل میں آ جاتا ہے، کوئی یو کے میں آ جاتا ہے، کوئی امریکہ چلا جاتا ہے، ان کی روٹیاں لگی ہوئی ہیں، ان کا گھر کی دال روٹی چل رہی ہے۔ تو میں پریزیڈنٹ سے آزاد کشمیر سے بات کر رہا تھا پچھلے دنوں، تو میں نے ان کے سامنے یہ سوال رکھا کہ اتنے سارے کشمیری لیڈر ہیں اور کشمیریوں پر ظلم میں اضافہ پھر بھی ہو رہا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو سارے لوگ ہیں یہ کشمیری لیڈر نہیں ہیں، یہ آپ کی اپنی ذات کے لیڈر ہیں، یہ آپ اپنی ذات کے متعلق ایسا تو بالکل پوری دنیا میں ہے اور یہاں پہ بالکل ہوگا۔ ایک اور سوال میں آپ سے کرنے والا ہوں اسی پہ کہ یہ کشمیر ہے، یہاں پہ کشمیر ہے، آپ سمجھیں، یہاں پہ چائنا ہے، پھر افغانستان ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، یہی صورتیں ہے نا ساری، تو کیا کوئی ایسی یہ سارے برداشت کر لیں گے اگر یہ ایک آزاد سلطنت ریاست بن جائے؟ تو یہ چائنا کو، افغانستان کو، انڈیا کو، پاکستان کو، ایران کو، یہ ابھی آزاد یا خود مختار کشمیر ہونا یہ تو بات کی بات ہے، ہم تو بات کر رہے ہیں ان کے مسائل پہ، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ بہت قریب ہے کشمیریوں کے، جی، اور وہ جھنڈے لے کے پھرتے ہیں، اپنی لاشوں کھلے عام بالکل دفن پاکستان کے فلیگ میں کرتے ہیں۔ بات ان کی آزادی کی ہے، بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں سمجھتا ہوں پچھلے 70 سالوں سے یہی یہ 70 سالوں سے، لیکن اتنی شدت کبھی نہیں آئی تھی۔ آپ جتنی شدت سے ظلم کریں گے نا اتنی منزل قریب آتی ہے، یہ بھی ایک فیکٹ ہے۔ 80,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، بالکل، اور ہو رہے ہیں، دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لاکھوں مسنگ ہیں، وہاں کی خواتین، وہاں کی بچیاں مارے ہیں، ان کے چہروں پہ وہ سارے پیلٹ گن مارتے ہیں، ان سے اٹیک کیے ہیں۔
اتنی آنکھیں میں وہ اتنی قریب منزل جب آپ کہتے ہیں تو آپ کن شہاد پہ کہتے سر ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت ہوتا ہے نا، ظلم جتنا بڑھتا جائے گا اس میں جو مظلوم ہے اس میں بھی پاور آتی جائے گی، یہ حقیقت ہے۔ مظلوم کی پاور تو ختم ہوگی، نہیں نوجوانوں ہوگی کو وہ ہے، گن گن کر مار رہے ہیں۔ اور کتنے مار لیں گے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ جس کشمیری نوجوان کو جس کی عمر 18 سال 19 سال 20 سال 25 سال ہوتی ہے، اس کو بھارتی میڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ ہم نے دہشت گرد مار دیے، وہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ فریڈم فائٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اسی طرح فلسطین کی طرف بھی دیکھیں نا، پھر اس کو دیکھیں، دنیا میں کئی ایسی ٹیریٹریز ہیں جن میں یہ اس طرح کی ظلم و بربریت ہو رہی ہے، اور آنکھیں یو این او نے بھی بند کی ہوئی ہیں، بڑی طاقتوں نے بھی بند کی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جتنی ظلم و بربریت قتل عام ہو رہا ہے، وہ کیا دنیا کو نہیں پتا؟ سب دنیا جانتا ہے، سب کے اپنے مفادات ہوتے سب ہیں، کے اپنے مفادات ہیں، وہ آنکھیں بند کر کے چکا ہے۔ اور انہوں نے جو فریڈم فائٹر ہیں ان کو وہ دہشت گرد کہتے ہیں، جو دہشت گرد ہیں ان کو فریڈم فائٹر کہتے ہیں۔ یہ کیا تضاد ہے؟ وہاں تو انڈیا کے اندر تو ان کو یہ سال ان کا الیکشن ایئر ہے جی، اور آپ دیکھیں کہ وہ گائے کے متعلق ان کا کیا نقطہ نظر ہے اور ایک انسان کے متعلق ان کا کیا کیا نقطہ نظر ہے؟ اور ان کو الزام لگا کے کہ یہ اس کو لے کے جا رہا تھا، اس نے اس کو ذبح کرنا تھا، ہر چیز مفروضوں پہ مبنی ہے، ساری کہ وہ مفروض لے کے جا رہا ہے، اس بہانہ کو ذبح کرنا ہے، اس کو ایسے کرنا تھا، اور ایک دو نہیں درجنوں سینکڑوں لوگوں کی موجودگی کے اندر ان کو مار دیا جاتا ہے۔ اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ اس پہ بہت ہی لابنگ کرے پوری دنیا میں، اور ان کو جتنا ہو سکے ان کو خراب کرے اور بتائے لوگوں کو کہ یہ دیکھے کیا ہو رہا ہے، پھر شاید کچھ ہو جائے۔ لابنگ تو وہ کشمیر پہ نہیں، ہماری پچھلی حکومتیں کر سکیں تو اس پہ کیا کرنا ہے؟ اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا، یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے بالکل کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ پہلی گورنمنٹ میں تو ہمارا وزیر خارجہ ہی نہیں تھا، چلو اس بار اتنا تو ہے کہ اس گورنمنٹ میں وزیر خارجہ نہیں تھا، اس گورنمنٹ میں وزیر داخلہ نہیں، چلے خارجہ تو ہے نا۔ تو دیکھیں کیا بنتا ہے، بننا چاہیے باہر آ کے، یہ ظلم ہے یہ، اور پوری دنیا میں کشمیری یقین کریں، میں اتنا میرے بھی آنکھوں میں خون کے آنسو آتے ہیں، میں روز دیکھتا ہوں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور بیچارے یہاں پہ یہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں، پاکستان ہر حال میں ساتھ ہے کشمیریوں کے، اور ہمیں ابھی آواز اٹھانی چاہیے کشمیری پوری دنیا لیڈرشپ میں۔ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسا کیا کرنا چاہیے کہ کم از کم یہ جو قتل عام ہے کشمیریوں کا یہ رک جائے؟ نہیں، یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ ملکوں کی کہانیاں ہیں۔ اب جیسے میں نے کہا پاکستان لابنگ کرے، دوسرے ممالک کو ساتھ ملائے اور ایک تحریک ممالک کی بنائے۔ آپ یقین کریں یہ کتنا چلے گا مودی؟ وہ تو ان کو تنظیموں کو نہیں وہاں پہ جانے دیتے۔ نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ انسانی دنیا حقوق کی کوئی تنظیم کوئی وہاں پہ نہیں، آمن نے خود اپلائی کیا تھا، وہ وہاں نہیں جا سکتے، تو وہاں کیا کر سکتے؟ جو ملک اتنا تنظیم اپنی دنیا میں ضرور دیکھیں، جتنا زیادہ لوگ پروٹیسٹ کریں گے پریشر آئے گا۔ یہ تو روز ہڑتالیں ہوتی ہیں کشمیر کے اندر، روز بالکل ہوتی ہیں، پوری دنیا میں ہو رہی ہیں اور ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس پریشر کو مزید بلڈ کرنا چاہیے، اور پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ زیادہ فنڈ رکھے۔ ناظرین، آپ نے ٹاک ٹائم میں ہمارے معزز مہمان خالد بلوچ صاحب کی گفتگو سنی۔ ہم نے جو کچھ کہا صدقے نیت سے کہا، کوشش کریں کہ کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹنے بند ہوں اور انہیں آزادی نصیب ہو۔ ایک اگلے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان اختر گلفام کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔